آج صدارتی ریفرنس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے اور 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ جج صاحبان نے مختلف آبزرویشن دی ہیں، یعنی ایک وقفے سے پہلے اور وقفے کے بعد، اس پر بھی ہم اپنے پینل سے بات کریں گے کہ ججز دوران سماعت جو آبزرویشن دیتے ہیں، اعتزاز صاحب کہتے ہیں کئی دفعہ ضرور نہیں ہوتا کہ آبزرویشن جو دی جائیں وہی فیصلہ ہو، کیونکہ کئی چیزیں بعد میں بھی انہوں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک حیرت کدہ ہے اور ادارے دن بدن زوال کا شکار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار جو ایک عدلیہ کا بہت مین پلر ہے، ان کے پریزیڈنٹ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی جو 37 رکنی ہوتی ہے، انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے کہ وہ ایک پارٹی کو کی نمائندگی یا کچھ پارٹیوں کی وہاں نمائندگی کے لیے وہاں موجود رہتے ہیں۔ پریس کانفرنس جب وہ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے پارٹیوں کے سربراہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا مثلا یہ ہے کہ پاکستان کو کبھی کوئی اچھے دن نصیب ہوں گے کہ 63A ہے کیا؟ آئین میں جب یہ چیز بن جاتی ہے، اس کے تقریباً 1973 کے بعد ہر جج صاحبان بھی آئے، وکلاء بھی آئے، اس کی ایکسپلینیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے، اور حکومت نے خود بھی اس ڈر سے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، اس کے ایکسپلینیشن کے لیے سپریم کورٹ میں وہ گئی ہے۔ دیکھیں کیا فیصلہ، اور یہ فیصلہ پاکستان کے آئندہ پوری، میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ کو، آئندہ آنے والے دنوں کو باقاعدہ طور پر متاثر کرے گا۔ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی عدلیہ کے فیصلوں نے جو اس پر اثرات مرتب کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم جو 27 تاریخ کو کون سا اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے، ان کے جو لوگ تھے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پاکستان میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو نو کانفیڈنس ٹیبل بھی نہیں ہوئی، اس کا اجلاس جو ہے وہ کل ہوگا، کل ہوتی یا نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر ایک جلدی ہے سپریم کورٹ پر ہم یہ کہیں گے کہ پی ڈی ایم اس کے ساتھ ہی، جیسا پی ڈی ایم اور دوسری جماعتوں نے اس کے باوجود کہ OIC کا اجلاس باقاعدہ طور پر ہونا تھا اسلام آباد میں اور یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہو رہا تھا، انہوں نے اسی دن ہی یعنی نو کانفیڈنس اور لانگ مارچ اور اس قسم کی پاکستان میں چیزیں شروع کر دیں۔ اور اس وقت پی ڈی ایم جو مولانا فضل الرحمان اس کی نمائندگی کرنے ایز اے چیئرمین، ان کا قافلہ سندھ سے روانہ ہو رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم 26 تاریخ کو اسلام آباد آئیں گے، 27 تاریخ کو PTI کا جلسہ ہے اور سڑکیں بلاک ہوں گی۔ اللہ خیر کرے، کیونکہ یہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ وقوع پذیر نہ ہو جائے۔ پاکستان کے اداروں کو، جو خاص اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، انہیں اور عدلیہ کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ کوئی پارٹی وغیرہ جلسہ نہ بھی کرے تو کیا حرج ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ منیب الحق صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر بیوروکریٹ ہیں صاحب کا، اور پھر کتابوں کے مصنف بھی ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور ان کی بڑی کتابیں اس وقت لوگوں کے زیر بحث ہیں۔ دعوت شراز ہے اور 8واں عجوبہ ہے، یہ بھی ایک۔ تو ڈاکٹر خاص طور پر 5 سال مکمل نہیں کر سکا، اور پھر خود بھی آپ اس زمانے میں بھی یہ سب نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیے کہ پھر وہی ہے، کل کو اگر کوئی ادارے انٹرونشن کرتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت کوئی نو کانفیڈنس باقاعدہ پارلیمانی سیٹ اپ میں باقاعدہ مینڈیٹری ہے اور کر سکتی ہے اپوزیشن جب وہ چاہے، لیکن یہ جلد سے جلوس، دباؤ بڑھاؤ اور یہ ہے کہ غدار، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اور خاص طور پر اسی کے اجلاس کے دوران اس قسم کی ایکسرسائز، کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تو بیرونی دنیا میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر چاہ گوئیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف سازش، اس کو کنفرم کرنا کیا سازشیں ہو رہی، اپوزیشن کا اور دے رہا، نہ یہاں پر کوئی سنجیدہ مسائل ہیں، نہ یہاں OIC کو ترجیح دی جا رہی ہے، نہ معیشت کو دی جا رہی ہے، نہ ہی امن و امان کو دی جا رہی ہے، نہ ہی کسی اور مسئلے کو۔ ایک ایجنڈا ہے
عمران خان کو ہٹاؤ. اور یہ کب شروع ہوتا ہے ایجنڈا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد, او آئی سی کے عزم کے بعد, روس میں صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد, روس کا پاکستان کے ساتھ معاشی اشتراک ہونے کے فیصلے بانی طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ بات شروع ہو رہی ہے. سر دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا 82 سال میں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیا آئندہ آنے والے اس لیے کہا ہے کہ 23 مارچ بھی تھا جس میں ہم نے فیصلے کے لیے دشمنوں کے لیے نہیں ہوتی. بطور پاکستانی شہری محسوس کرتا رہا کہ میرا سینہ جو ہے نا دگنا چوڑا ہو گیا ہے خوشی اور فخر سے. اور یہ ایک دنیا کے لیے بھی ایک مثال بن کے یہ پریڈ سامنے آئی ہے. آپ دنیا کی ایک, بلکہ آپ نکال لیں گوگل سے, میں نے آج چیک بھی کیا ہے اس کو, کہ جتنی بھی اس سال پریڈز ہوئی ہیں فوجی خاص طور پہ, یقین مانیں کہ اگر ان پریڈز کا مقابلہ یہ پاکستان کی کل کی 23 مارچ کی فوجی پریڈ کے ساتھ کیا جائے تو یہ دنیا کی بیسٹ آف بیسٹ پریڈ تھی سر. اس پہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے, جتنا بھی موجودہ حکومت کو فوج کو پش کرنے کا, دفاعی قوت کو مؤثر بنانے کا ایک کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم جب ٹی وی کی سکرین پر 23 مارچ کی یہ تقریب دیکھ رہے, دل جو ہے ٹمٹما رہے تھے, وسوسے تھے, اچانک سائے ہیں وہ لہرا کہ او آئی سی نہیں ہونے دی جائے گی. دیکھیں یہ کیا, آپ کیا تصور کر سکتے ہیں اس بات سے, آپ اسے کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جملہ کسی نے ان کے منہ میں ڈالا؟ کیا یہ ایک انتہائی خوفناک بات جو ہے کسی بین الاقوامی قوت نے کہا کہ اس پر بات کی جائے؟ یہ سب کا مفاد ہے, سب جانتے ہیں کہ او آئی سی جو بعد میں پی ڈی ایم نے اس کو ویلکم بھی, بعد میں پی ڈی ایم کی قیادت اس کو ویلکم کیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب مراد علی شاہ اور حسن اقبال آج بھی کہہ رہے تھے, یعنی کل کے انہوں نے جلسہ کیا اپنے ناروال میں, انہوں نے کہا جی مجھے تو ملک کے حصے بکھرے ہونا ہوا. سر ایک دن آپ ایک آدمی کو گالی نکالیں اور اس سے اگلے دن ویلکم کر لیں, یہ کون سی بات ہے سر؟ کیا جو مدبر سیاستدان ہے ان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے. دوسری بات سر, ایک سب سے اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے بکھیڑے میں عوام کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جن کا بار بار نام لیا جاتا ہے, میں کہتا ہوں کہ جن کا حکومت, جن کا اپوزیشن کھڑے ہیں, وہ کہاں دکھائی دے الیکشن ہو جائے, وہ کانفیڈنس ہو جائے؟ کیا عوام کی کہیں یہ خواہش نظر آئی عوام میں آپ کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت یا جو چلتا سسٹم اور نظام ہے اس کو لپیٹ دیا جائے, اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے؟ قطعی بھی یہ بات کہیں بھی عوام میں گراس روٹ لیول پر دکھائی نہیں دے رہی ہے. یہ اپوزیشن کی بات ہے صرف ایک. شرائع صاحب, مثلا آپ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور ماشاءاللہ صاحب کا بیوروکریٹ ہیں, اس طرح ادارے ننگے ہو کے نہیں کرتے تھے کہ ایک آپ وہ الیکٹڈ باڈی ہیں, سپریم کورٹ باہر ہے, ایک ایسوسیشن ہے, وہ سر میں ریٹ لے کے گئی اور میاں شہباز کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی, ایک جلسے نہیں ہونے چاہیے. اب بھی وہ 63A کے لیے وہ خود ہی اس کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں. اور پھر جب الیکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جیت گیا نون لیگ کا, جیت گیا. یہ کون اس جھگڑے کی وجہ سے تو سارے میکان میں اس طرح ہے وغیرہ وغیرہ اور بے تحاشا ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ پاکستان جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے؟ شکریہ اقبال شاہد صاحب. بنیادی طور پہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک اور اس کے بعد جو ہونے والے ہنگامے ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے. سیاست کی ایک بڑی بنیادی تعریف کسی نے کی ہے کہ یہ عوام کی فلاح کے لیے پالیسیاں بنانے اور ان پالیسیوں پر عمل درآمد کروانے کا نام ہے. اگر آپ اس پاکستان کی لاتا ہوں, آپ اتفاق کریں گے کہ 90-95% سیاستدان تو اس ڈیفینیشن میں آتے ہی نہیں. یہ تو سیاست کرنے جو ثوابدیدی اختیارات جتنے اقتدار میں آنے, یہ تو
تو اس لوٹ مار میں اپنا میری آپ نے جو سوال پوچھا، آج سارا پاکستان پولرائز ہو گیا ہے. آپ کوئی اخبار کھولیں، اب اخبار کا نام لیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں میڈیا لگا لیں. انہوں نے OIC کے اجلاس کو 23 مارچ کو اہمیت ہی نہیں دی. نہیں دی. انہوں نے یہ کیسا ہو گیا. تو میں آج کے حالات میں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، وہ PDM ہے، وہ باقی ادارے ہیں. مجھے بائبل کی ایک سٹوری یاد آ رہی ہے کہ وہ مائیں جو تھی وہ ایک بچے کی سپرداری کے لیے کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا تھا. اس نے دونوں گواہ برابر برابر تھے. اس نے کہا بچہ گواہیاں برابر ہیں، آدھا ایک کو دے دو، آدھا ایک کو دے دو. تو جو سگی گیا نا، جو سگی بات تھی تو بچہ اس کا ہے. آج پاکستان اپنی سگی ماں کی تلاش میں ہے. اور وہ ایک اردو کا شعر ہے کہ صرف ہم نہیں، ایک پل ٹھہرنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم نہیں چلتے، راستے بھی چلتے ہیں. آج آپ پاکستان کے اندرونی حالات دیکھیے، یہاں دہشت گردی ہے، یہاں امن و امان کے مسائل ہیں، یہاں پشاور میں یہ انصاف نہیں ہے. وہ تو کہ 2.5 سال بعد بندے جو ہیں مر گئے ہیں تو بری ہو گئے. کفر کے ساتھ معاشرے برقرار رہ سکتے ہیں، عدم انصاف یا ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اندرون ملک کے محبوب صاحب کی طرف جانا. یہ مجھے بتائیے کہ لوگ یہ سمجھتے نہیں تو ہم انڈیا کا نہ ہو، امریکہ کا زور تھا تو ہم بھی لگے ہوئے تھے. بیچ میں ایک فکرہ میں غالب اکیڈمی دلی میں بھی ہوا تھا. اچھا میں گیا، مسلمان لڑکی کا رشتہ، اور انہوں نے لکھا تھا کہ ذات پات اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. مذہب کی کوئی قید نہیں. ہاں یہی تو ٹیپ کا بند ہے. یہاں آپ دیکھیں یہ جو ان کے بہت بڑے بڑے وہ عامر خان اور شاہ رخ خان، ان کی بیویاں ہندو ہیں. اور یہ آج نہیں ہے. وحیدہ رحمان جو تھی اس نے ایک ہندو سے شادی کی ہوئی تھی، مسلمان نے ہندو سے شادی کی تھی. یہ اور سر مجھے ایک مختصر بات کہ ہماری جو اندرونی حالات ہیں نا، ہمارے اقتصادی حالات جو ہیں، ہمارے جو افغانستان گورنمنٹ آئی دریا سیوک سے کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو بتائی تھی ضرور نتھورام گوڈسے، رام ناتھ گوڈسے، جنہوں نے گاندھی کو قتل کیا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اس کی پھانسی کے بعد اس کی لاش کو جب جلایا جائے تو اس کی راکھ کو گنگا میں نہ بہایا جائے بلکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے، اور جب بھارت ماتا کے یہ ٹکڑے اکٹھے ہوں تو اس کو جا کے دریائے سندھ نہ بہایا جائے. اور وہاں آج بھی اس کی برسی کے موقع پر یہ راشٹریہ سیوک والے یہ اس کے عزم کی تکمیل کا پھر اعادہ کرتے ہیں. پاکستانیوں، مسلمان بھائیوں، خدا کو خوف کرو. نظیم صاحب میں تو نہیں مانتا، کیونکہ جو انہوں نے ایک نقشہ کھینچا سچی بات دل ہلا دینے والا، لیکن جو جو لوگ مثلا تسلیم نہیں کیا اس طرح چکزئی ہیں اور علیحدہ ہو جائے گا. اگر یہ تو جو کر رہے ہیں تو کیا یہ جو الزام ان پر لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، بات درست ہے؟ دیکھیے اقبال صاحب میں گزارش کروں، یہ نیریٹو جو ہے یہ پاکستان کو ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے پروگرام میں آیا تھا تو پرائم منسٹر عمران خان ماسکو میں تھے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس دورے کے بعد پاکستان پر اتنا شدید دباؤ آئے گا کہ پاکستان اس کو شاید فیس نہ کر سکے. This is what happening
بھی پاکستان کو ماسکو جاتا ہے تو ساری کیپٹلسٹ ورلڈ، ساری فرسٹ ورلڈ جو ہے حرکت میں آ جاتی کہ یہ وہاں کیوں گیا. دیکھیے رشیا نئی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں ہمارا ایک نیبر ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے کولڈ وار ریلیشنز نہیں رکھ سکے. اچھا آپ جو کچھ ملک کے اندر آج ہو رہا ہے کہ جی ہم OIC یہ بتائیے، یہ جوڈیشری اٹس اے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ، مینڈیٹری ہے، آئین میں اس کو دیا گیا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنی چاہیے، جب جلوسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھی نہ کرے، دونوں نے کریں. دیکھیں نا سپریم کورٹ میں میں سارا دن آج یہی سنتا رہا کہ چیف جسٹس نئے نئے آئے ہیں، وہ تاریخ اپنا کچھ نہ لکھوانے کے لیے یہ کہیں گے کہ جناب یہ جج سے جلوس بند کریں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی تو فیصلہ پارلیمان میں ہوگا، پارلیمان سپریم ہے. کہا انہوں نے، ویسے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان میں بات کریں. دیکھیے انہوں نے آدھی بات کی ہے، چیف جسٹس نے آدھی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جی دیر بی نو جلسہ، دیر بی نو جلوس، دیر بی نو پروسیشن، جسٹ جو ہوگا ود ان دا پارلیمنٹ ہوگا. شروع کر دیے، کوئی بھی لے کے غلط ہے. اچھا پھر دوسری بات آپ نے دیکھیں جس ٹیبل کی ہارس ریڈنگ ہوئی ہے اس پر میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی جو ووٹ ڈالنا چاہے اس کو لیے کوئی روک تھام، ٹھیک ہے، یہ میٹر سب جوڈس سے، اس پر کوئی رائے نہیں دی جیسے. لیکن سب جوڈس ہے، ہو رہی باتیں کہ مسئلہ یہ جو ارادہ قتل ہوتا ہے، دیکھیے سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے امیجیٹ ریلیف دینا، ہائیسٹ اپیلیٹ باڈی ہے. سپریم کورٹ کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا. سپریم کورٹ کا کام آج وہ کہتی ہے کہ جی جب تک ووٹر نو کانفیڈنس نہیں ہو جاتی دیر بی نو جلسہ نو جلوس، رائٹ. اس سے میں سمجھتا ہوں ٹینشن خاصی حد تک کم ہوتی. اچھا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے. ہمیں جب تک کوئی چیز میچور ہونے لگتی ہے نا تو ہمیں کیا میں اس کو کہوں کہ مروڑ اٹھنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ایسا. جب تک ایک حکومت اپنی ٹرم پوری نہیں کرتی آپ اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں، رائٹ. اچھا ہے برا ہے، 5 سال بعد جب وہ عوام کے پاس جائے گی عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے، اللہ رہا تو خیر. اچھا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ سیاست میں اتنے مافیاز بن گئی، اتنی مافیا پاکٹس بن گئی ہیں کہ جس آدمی کے مفاد چیخ اٹھتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم نے PTI میں نہیں رہنا، ہم نے فلاں کا مجھے ٹکٹ مل رہا ہے. دیکھیے میں اس طرف اس پر ڈربکس نہیں کھولنا چاہتا. آپ سمپلی آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کال دا آرمی جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ساری ایکسرسائز کو کانڈکٹ کار ہے، ووٹنگ ہو نتیجہ نکلے اس سب کو قبول کر دیا جائے. اس سے پہلے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیے آج سپریم کورٹ کو نوٹس اس میں جو کچھ ہوا ہے ابھی تک اس نے اس پر کوئی آبزرویشن، انہوں نے انتظامیہ کو کہا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن یہ آبزرویشن کو مناسب نہیں ہے کہ انتظامیہ جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ سپریم کورٹ. دیکھیے بات صرف اتنی ٹو کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. آپ معاملات کو سہل بنائیں، آپ ان کو کمپلیکیٹ نہ کریں. جب معاملات کمپلیکیٹ ہوتے ہیں تو غیر جمہوری کو نہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جتھے آئیں گے اور باقاعدہ طور پر یونیفارم یعنی یہ لوگ یونیفارم لوگ آ رہے ہیں، جس کا مطلب اس کے بعد کون آئے گا؟ کوئی آدمی اگر ہائر داعش کو القاعدہ کو کیا کریں گے آپ؟ ایک بات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ویری سینسٹیو ایریا، وہاں یہ جتھے بازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ سر آنکھوں پر، ان کا جو تقدس ہے وہ سر آنکھوں پر. دیکھیں اس سے پہلے بھی وہ 2 ووٹر نو کے خلاف آئی تھی اور ایک بے نظیر کوئی بات نہیں تھی. اچھا ہم بہتری کی طرف جانے کی اور مزید زیادہ تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھے. ادارے وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کیونکہ وہ ایک باوقار ادارہ ہے، تو اب کیا فیصلہ ہوتا ہے. انہوں نے 4 صوبوں کو نوٹس بھی ایشو کیے ہیں، اللہ کرے کوئی ایسی بات ہو. لیکن سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو میں پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش کروں گا سب سے پہلے جلسے جلوسوں کا بین کیا جائے. جلسے جلوس اور ووٹ آف کانفرنس یہ ساتھ ساتھ ہی چل سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں جو ورڈک آ رہی ہے یا آبزرویشن آ رہی ہیں مختلف آ رہی ہیں. جو منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ ووٹ جو ہے مثلاً ایک پارٹی کے مینیفیسٹو کا کوئی لیتا ہے، اگر ان کو حق دینا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں تو وہ جو ووٹر باقاعدہ پیچھے 150 کر ان کا بھی جرگہ بنائیں کہ بھئی وہ کہیں اس سے پوچھیں تو صحیح. دیکھیں اقبال صاحب یہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے. ابھی ہمیں سمپلی فوکس کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ ساری آئین میں پرسکرائب ہے، سارے پارلیمان. آپ پہلے اس کو کنڈکٹ کریں، اس کو کنڈکٹ کرنے کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کر سکتا ہے. ان کو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک واقعہ جب ہو جاتا ہے سب بھول جاتے ہیں اس کو. آپ دیکھیں کہ بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کتنی سموتھی ہوئی، ووٹ آف کانفیڈنس کتنی
उतना ज्यादा वॉयलेंट क्रिएट कर दिया है, कभी कोई जत्थे हमलावर हो रहे हैं, कभी कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये दो कारफेट ठीक हो, ये सब कह रहे हैं कि वो एक ज़ाहिर अपोजिशन का हक भी है, इसमें कोई बात है, लेकिन इस तरह लोगों को खरीदा जाएगा तो गेम तो 5-6 अरब रुपए की है। जैसे वली खान एक जमाने में कहा था कि 1 बिलियन चाहिए, उस जमाने में देखिए वो 1990 की बात कहा था। 1990 की अब बात। जो वकला है पाकिस्तान की बरादरी, उनमें ज़ाहिर जब इलेक्ट हो जाते हैं, दूसरे उनके मुखालिफ भी खड़े होते हैं, वो भी बाकायदा एक राय रखते हैं। ये तो बाकायदा खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए साहब, इस वक्त मसला है कि जो अथॉरिटीज हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट, उन सबको ये देखना है कि उन्हें वो क्या सिखा रहे हैं, क्या तारीख रकम, क्या आने वाली नस्ल के लिए बीज बो रहे हैं। आज जो वो एक्शन पाकिस्तान के मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाने का मामला नहीं रहा। हमने इसमें मोरल ऑफ नेशन फिक्स करना है सर। सियासी मोरल, ओहदों का लालच, खुदारा आप स्पीकर हैं, सीएम है या फेडरल मिनिस्टर है या प्रोविंशियल मिनिस्टर है या एडवाइजर हैं, ये देखें ये जिम्मेदारियां भी हैं इसके साथ साथ, इन ओहदों के साथ साथ, लेकिन किस हफज के साथ इन पर लपका जा रहा है, ये तारीख रकम हो रही है सर। जो इक्तदार का लालच है, इक्तदार का जो पर्पज है, वो इसमें यहां हो रहा है। दूसरी बात सबसे बढ़कर ये बात है, जो देखने वाली बात है, जिसका सवाल मैं खुद भी अभी तलाश नहीं कर पा रहा, कि जैसे ये एक सोशल मीडिया पे आता है जी कि ये इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ होंगे, इसके बाद प्रेसिडेंट फलां साहब होंगे, इसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फलां होंगे, चीफ मिनिस्टर फलां होंगे, ये ठीक है जी वो होंगे। लेकिन ये बताया जाए कि जो कौम गुज़िश्ता 3-3.5 साल से ये देख रही है कि ये लोग जो इस वक्त सरे फहरिस्त हैं, वो करप्शन के केसेस में बुरी तरह वो इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं, और वो मीडिया के किसी भी शो में सिवाय बात को उलट पुलट करने के बराह रास्त किसी इल्जाम का जवाब नहीं दे पा रहे, मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे। कौम के ज़हन में अब ये सवाल है, डॉक्टर साहब आपको याद होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया से बात आगे है, अभी किसी के ऊपर तो फर्ज जुर्म भी नहीं लगी। देखें फिर तो मैं वही कहूंगा कि इंसाफ तो है ही नहीं ना सर। अब यही तो मसला, हर आदमी यही तो तलाश कर रहा है। हम 22 करोड़ को हमने अब यही सिखाना है कि यहाँ इंसाफ है या नहीं है। जब हम सिखाएंगे इंसाफ नहीं है तो क्या होगा, बड़ी तारीख से हमारे जो है वो आने वाली नस्लें जो है गुमराह हो जाएंगी, बेराह रवि बढ़ जाएगी, अमन व अमान खत्म हो जाएगा और बेईमानी और करप्शन का दौर होगा। और हम ये तलाश करते, ये सवाल करते रहेंगे कि सबसे ज्यादा तबलीग, उम्रे, हज, ज़कात देने करने वाले लोग दूध में पानी क्यों मिला रहे हैं। भाई जब आप ऊपर टॉप लेवल पे आप जो कौमी सियासत है, उस कौमी सियासत के दूध में हर वक्त पानी मिलाते रहेंगे, उसमें गंद घोलते रहेंगे, तो आप कैसे तोका करते हैं कि एक आम ग्वाला जो है वो उस दूध में पानी नहीं डालेगा। देखें सर, आप इस सियासी मोराल का देखें कि नताइज कितने एक आतिशफशां की तरह दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन का ये भी मुतालबा तो दुरुस्त है ना, वो कहते हैं कि हमने आज तक वो धेले की करप्शन बरामद नहीं हुई। देखिए ये बात तो आप मुझे बताइए कि अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो मुझे बताइए कि उनके पास इतनी लैविश जो लाइफस्टाइल है ये कहां से आ गया। फैसले तो अदालत ने करे, आप और मैंने तो नहीं करे। देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन जब तक किसी आदमी पर चार्ज हो उसको कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया जा सकता। उन पर बड़े संगीन इल्जाम है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। सरकारी पता है, हमें पता है, सरकारी आदमी पर तो इंक्वायरी हो तो उसको मेरी गुजारिश ये है कि ठीक है मामला अभी चल रहे हैं, लेकिन जो सारी दुनिया में ये होता है जिस पर उंगली उठती है वो स्टेप डाउन कर जाता है, वो ओहदा छोड़ देता है, वो कहता है जी मैं केस आप तो आइडियल बातें करते हैं। नहीं देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, इस तरह पर करप्शन खत्म नहीं होगी। आप करप्शन खत्म आप करना चाहते हैं, ये क्या बात है? मुल्क नहीं चलेगा, ये क्या करते हैं आप? उसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा शाहिद साहब, आपको याद होगा, मैंने ब्रेक पर जाना है, आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन में खुला पैसा चला था और उसकी वीडियो भी यूसुफ गिलानी साहब के बेटे की आई थी। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कोई नोटिस नहीं लिया था। तो जाहिर अगर चोर को सजा नहीं मिलती तो फिर एक चोर अगर गाँव में चोरी करके कामयाब हो जाता है, अच्छा पक्का मकान में बना लेता है, 2 गनमैन में रख लेता है, 2 भैंसे में रख लेता है, तो सारा गाँव पर उसको अट्रैक्शन तो देता है, भाई तुम क्यों नहीं चोरी करते हो, तो बच्चे पर राग करते हैं। इस सवाल का जवाब मिलेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन।
کہ بیک ناظرین نے پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. شاہد صاحب لچا سب نہ اچا, آپ نے بھی کہا بات یہ ہے کہ یہاں مسئلہ کی اگر کسی کو سزا چور ڈاکو کو نہیں ملتی اور وہ اتنے وسائل کٹھے بھی کر لیتا ہے, لوگوں کے سامنے محل بنا لیتا ہے, یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا, تو لوگ بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تو کوئی نہیں پکڑتا, ہم کریں. تو عدالتی نظام میں انصاف لینے کے لیے لمبی عمر چاہیے. سسٹم سب سے اہم کون سا ہے کہ قوم کو اعتماد ہو اس ملک کے اوپر کہ وہ اس ملک کو سنوارنے کے لیے یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کیا کرے, کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ صاحب وہ جانے سے آپ نے وہ سینٹ کا الیکشن کا سوال پوچھا. میں ایک محفل بیٹھا تھا, اب لوگوں کے میں نام نہیں بتاتا, ہمیں بھی اب ایک عمر گزر گئی ہے ان لوگوں میں زندگی گزارتے ہوئے, تو میرے جو ساتھ صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی کہ مجھے سینٹ کے الیکشن کا انہوں نے ٹکٹ دیا اور کہا کہ پھر جو دنیا کا راہ رواج ہے اس کے مطابق بھی ذرا اپنا معاملہ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو میں بریف کیس لے کے چلا گیا, تو وہاں جا کے تو پتا چلا کہ لوگوں نے نوٹوں کی بوریاں کھولی ہوئی ہیں, تو میرا بریف کیس وہاں کیا کرتا. ایس ایم ظفر صاحب جو تھے یہ پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر تھے, انہوں نے ڈیال سے قومی اسمبلی کی سیٹ کا ٹکٹ مانگا, تو جو پارٹی کے سربراہ تھے انہوں نے کہا ظفر صاحب میں تو سمجھتا تھا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور یہ تو ڈیش ڈیش لوگوں کا کام ہے, آپ ٹکٹ لے کے الیکشن ہاریں گے, ہماری سیٹ بھی ضائع کریں گے اور ہم خود بھی خراب ہوں گے. تو یہاں جو سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ بنیادی طور پہ پیسوں کا کھیل تھا. یہ لاہور سے سینیٹر گلزار صاحب, ان کے صاحبزادے وقار صاحب, یہ کیسے سینیٹر بنتے تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے جا کے. انہوں نے بے نظیر کو کہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری کوئی سپورٹ نہیں کرا, ہمیں ٹکٹ بھی نہیں. تو چنانچہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ تو میرے کانفیڈنس پر رہتے ہیں کیونکہ فوکس ہی بڑا برننگ ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت عمران خان کہتا ہے کہ لڑائی ہونے دیں. اچھا مجھے بتائیے جب وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ لڑائی ہونے دیں پھر دیکھیں گے اور میں آخری پتہ پھینکوں گا, آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آخری پتہ تو جی بڑا خطرناک ہے. ہندوستان کے اخباروں میں تو بڑی خبر چھپی ہے کہ کس ادارے نے انہیں کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. چھپی ہے؟ بالکل جی چھپی ہے, ہندوستان ٹائمز میں یہ خبر چھپی ہے, ہندوستان ٹائمز میں چھپی ہے. لیکن یہ بڑی خطرناک انڈیا ہمارا دشمن ہے, اس کی بات یہ جو گفتگو ہے نا یہ ہمیں بڑی خطرناک انڈیا کا ہمارا دشمن ہے, اس کی بات کو کیا کریں. دور میں لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر کلاشی ہو جاتے ہیں. ایک بات صاحب یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا ان کے ایک پہلو اور بھی ہے. یہ 10 اکتوبر کا ایک نوٹیفیکیشن, 17 نومبر کو کوئی جو دلی آئی اور اس کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے, تھوڑا سا ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے منیر صاحب بتائیے. دیکھیے تصادم کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ جس وقت اشتعال انگیز آپ کہتے ہیں روکو, تصادم تو ہونے دیا جا رہا ہے. دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں, بڑھا رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس کو روکیں. اگر آپ میری بات کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اشتعال انگیز بیانات دیں گے, مطلب فرام دا ہائیسٹ لیول, مطلب پرائم منسٹر جو ہے پرائم منسٹر جو کچھ کا یہ کوئی اچھی بات, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط دیکھیں, اور اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے. آپ پھر میری گزارش یہی ہوگی, میری التجا یہی ہوگی توسط سے, جب آپ ووٹر نو کانفیڈنس پہ آتے ہیں تو فیصلہ ایوان کو کرنے دیں. پھر یہ جتھے بندیاں, جلسے, جلوس, اگر تھرڈ پارٹی کوئی درمیان میں آ کے وہی سبوٹاژ کر جاتی ہے, دونوں پارٹیوں کو پتہ نہ ہو, پی ڈی ایم کو بھی نہ پتا ہو, پی ٹی اے کو بھی نہ پتا ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ بندے 100 مر جاتے ہیں. تھرڈ پارٹی ود ان دا کنٹری کی طرف ہے یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری؟ آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتی ہے, آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کیوں ایسا موقع دے رہے ہیں کسی تھرڈ پارٹی کو کہ انٹروین کرے اور اولاد کو خراب کرے؟ مطلب مجھے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آسان شکار ہوتے ہیں. یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را یہ جو معاملات ہیں یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اگر اسلام آباد میں تصادم ہوا تو وہ کوئی فوج بالکل اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. اسلام آباد میں تصادم الٹیمیٹلی وی آر ہیڈنگ ٹو الٹیمیٹلی اگر تصادم ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہم نے ایسے 2-3 پروگرام پہلے 2-3 ہفتے یہ کچھ ہمارے اینالسٹ نے کہا تھا کہ یہ تصادم کیوں کرایا جا رہا ہے, یہ عمران خان کے خلاف موو نہیں ہے, تاکہ تصادم ہو کہ جب فوج سامنے کھڑی ہوگی تو وہ اپنی فوج ہے, ذاتی ہماری فوج ہے, بڑی پیاری فوج ہے, تو وہ روکنے کی کوشش کرے گی, تو وہ ظاہر ہے بائی ایجنڈا ان کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو پھر ٹکراؤ ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پھر خون خرابہ ہوگا. سمپل از دیٹ.
آپ کو 77 اچھی طرح یاد ہوگا، آپ اقتدار کی غلام گردشوں کے پرانے کھلاڑی ہیں، یہ معاملات پھر وہ 77 کی طرف آ گئے. 77 میں ریگنگ آف دا الیکشن تھی. اس ریگنگ آف الیکشن میں اپوزیشن ایک طرف تھی، بھٹو صاحب ایک طرف تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ ووٹر وہ کانفرنس آئی ہے، ووٹر وہ کانفرنس کے آئین میں گنجائش ہے. اچھا، ووٹر وہ کانفرنس کی آڑ میں اور بہت سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں جو منفی کھیل ہے. جس طرف یہ پولرائزیشن جس طرف اشارہ ہوا ہے، بالکل درست بات ہے. آج ضرورت ہے صبر کی، اپوزیشن بھی ہوش کے ناخن لیں، اور پرائم منسٹر بھی اپنی جو ٹون ہے وہ بھی ذرا کول ڈاؤن کرے، تھوڑا سا اعتدال سے کام لے، تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج سے کام لے. اس عمر میں وہ نہیں ہے. آپ کرکٹ کھیلتے آئے ہیں ساری عمر، کرکٹ اور طرح کی ہوتی ہے، سیاست اور طرح کی ہوتی ہے. دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ اگر سیاست کھیلنا چاہ رہے ہیں، یو مسٹ بی ویری کول ہیڈڈ. آپ یہ کہیں کہ جناب آپ یہ کہیں کہ جو کچھ کرنا میں ایوان کے اندر کہوں گا، اب میں 27 کو یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. there was no need of the statement at any level. ڈاکٹر صاحب کوئی لوگ ان کو بٹھا کے اس جو پارلیمنٹ نظام کو 4 سال نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا کہ 5 سربراہ زیادہ ہیں، 4 سال کر سکتے. امریکہ میں بھی ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ پورے الیکشن اناؤنس کر دیے جائے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ کمال آپ نے نقطہ اٹھایا. میں بالکل یہی بات سوچ رہا تھا، لیکن میں یہاں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، خدا کر کے معیشت سنبھلیے. تھوڑی بہت مجھے سمجھ بوجھ ہے معیشت کی، اکانومی کی، اس پہ میں کام کرتا ہوں، لکھتا ہوں. سر دیکھیں، پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ گزشتہ چند دہائیوں میں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. آپ نے سرکولر ڈیٹ پہ قابو پایا ہے. آپ اگر آپ نے فری فلوٹ دیا تو ایکچوئل پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور اس پوزیشن میں آ گئے ہیں آپ کہ اگر آپ کل کو کسی اچھے لوکل پاورفل بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ ڈالر کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ترکی نے کیا، کر کے دکھایا. انڈسٹریل پیکیج جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کاش میں اس کو اپنی حکومت کے آغاز میں ہی دے دیتا. یقین کریں، انڈسٹریل پیکیج میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی پاکستانی صنعتوں کے ساتھ، اس کا توڑ کیا ہو سکے گا. تو اس کا توڑ یہی ہے جو انڈسٹریل پیکیج ہے کہ دوبارہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنی انڈسٹریل سٹیٹس پہ جو ہے ریوائیو کرے، دوبارہ صنعتی ایک دور شروع ہو. یہاں پر اگر ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو سوئی بھی ہم خود بنائیں، اور اس کا پوٹینشیل بالکل ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں دیکھتے تھے جرمنی والے، چائنا، سنگاپور، یہ جاپان، یہ ہماری ترقی دیکھنا آتے تھے. آپ دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں 2.5% ایکسپورٹ نہیں بنے. کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چیمبر میں بھی ہوتے ہیں. نہیں ایکسپورٹ ریکارڈ توڑ دیا ایکسپورٹ نے. فیصلہ آباد میں وہ لومیں جو بند ہو گئی تھی وہ چل گئی ہیں. ہمارے پاس کپاس کم پڑ گئی ہے ہمارے اپنا مال بنانے کے لیے. ہمارے سپورٹس کا چل گیا ہے، لیدر کا چل گیا ہے. ہمارے بہت کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھیں، یہاں جو 3 مرلے کے پلاٹ کی جس کی 30-35 لاکھ روپے قیمت تھی، 75 لاکھ روپے قیمت ہو گئی 2 سال میں. کنسٹرکشن مٹیریل کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، کاروں کی سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلز کی سیل بڑھ گئی ہے، آٹو موبائل میں ہم آگے آ رہے ہیں. اب اس کو جو ہی لوکلائز کر لیا، ایک انڈسٹریل پیکیج نے ایکسپیکٹ کر لیا، تو ہم تو خود کفالت کی طرف ہو جائیں گے. اب یہاں پھر بین الاقوامی بات آتی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنے دینا جس میں یہ معاشی خود کفالت کی. اچھا جی، جو 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک پرانا ایک کنونشن طریقہ تھا کہ جنگ کرنی ہے، بندے خریدنے ہیں اندر سے. امریکہ کا ایک پرانا ایک باقاعدہ ان کی پالیسی ہے کہ اپنے اندر کے اداروں کو تلاش کرو اور انہیں ختم کرو، اور دوسرے ملکوں کے اداروں کو تلاش کرو، ان سے کام لو. پہلے وہ باقاعدہ طور پر مسئلہ بیچنے کے لیے سارا کام کرتے تھے. اب آسان ہو گیا کہ ایک تو آپ میڈیا کو ہینڈل کریں، دوسرا یہ ہے کہ پیسے خرچ کر کے اس ملک کے اندر سے ابوالکلیم اکلمی تلاش کریں. دیکھیں سر، پی ٹی آئی سے جو غلطیاں ہوئی کیا ہوئی، انہوں نے نظام بدلنے کی بات کی تھی. نظام بدلنے سے مراد لوگوں کے تبادلے یا چند اصلاحات نہیں ہوتی. وہ بھی ایلیگیشن تو ہے نا. نظام سے بدلنے سے مراد یہ تھی کہ وہ جو استحقاقی نظام ہے پاکستان کو کس چیز نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آخر گورے کی جو عقل ہے، کیا وہ ہم سے جو یلو لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں اللہ نے آقا بنا کے بھیجی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس عقل بھی ہے، دانش بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 82 سال قبل جب ہمیں آزادی ملی تو ایک انجیکشن ساتھ لگا ہوا ہے. 82 سال پہلے تو ہم نے آزادی کی سوچا تھا نا. استحقاقی نظام کا دیکھیں، یہ ترامیم کیوں نہیں آتی؟ صرف ایک وجہ سے نہیں آتی کہ استحقاق مجروح ہوتا ہے. استحقاق یافتہ طبقات کو اپنے استحقاق کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے اصلاحات نہیں آتی. اس کے علاوہ اور پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 63 کی آپ نے بات کی، اس میں بھی یہی ہے سر. ایک پوائنٹ، ایک جملہ دے دیں سر. سر ضرورت اس بات کی ہے، جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی، بات اصل وہی ہے کہ انہیں یہ اجازت مل سکتی ہے کہ ان کی طبیعت، ان کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ کا ایک چپڑاسی، ایک بیلدار، مالی
खानसामा किसी को भी आपने भर्ती करना है, सिपाही भर्ती करना है, आप उसका मेडिकल कराते हैं। सर इनका कोई मेडिकल नहीं, सर इनकी कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं, सर इनके ओहदे लेने की कोई लिमिट नहीं है। 10 दफा वज़ीर आज़म, 4 दफा वज़ीर आज़म, 5 दफा वज़ीर आज़म, 5 दफा वज़ीर आला, ये क्या हो रहा है? ये क्या कोई निजाम ऐसा नहीं है? क्या कोई कानून ये बदलने थे, तरमीम इस भी आनी थी? ये तो कोई बात नहीं है कि मेरा बच्चा जो है उसका इलाज ठीक है। ये सरकारी अस्पताल में और जो वज़ीर आला हो, उसके बच्चे जो है बाहर से इलाज ज़ाहिर है कि डॉक्टर साहब की अपनी ख्वाहिश है और ये अच्छी है, आइडियल बातें हैं। सूरत ये है कि फिर कहते हैं कि अगर यही काम करना था तो फिर सियासत में क्यों आते? यानी उसी देहातों में पढ़ाना था, गरीबों के साथ ही रहना था, उसी बस्तियों गंदियों में रहना था। तो ये कहते हैं निज़ाम इस तरह होना चाहिए, जो बदलना है तरीका है मैं कशी बदलो, वरना सागरों में ना बदलने से, बंदों के बदलने से क्या होगा? लेकिन कौन बदले? क्या अवाम बदल सकते हैं? अवाम तो शिकस्त खा चुके हैं। इस निज़ाम के मतलब अक्सर कहा जाता है कि अवाम अच्छे लोगों को वोट दें। क्या कि अच्छे लोगों को वोट देते हैं? असल प्रॉब्लम कहाँ है? ये कहते हैं कि 4-5 दफा वज़ीर आज़म बनते हैं, सदर बनते हैं। अमेरिका में ओबामा को जब कहा गया तो ओबामा ने कहा मुझे ख्याल आया कि भाई मैं तीसरी तरह भी होना चाहिए, लेकिन उसने मैं नहीं, अमेरिका तरक्की नहीं करेगा। तो ये बात है। क्या कहते हैं इकबाल साहब, गुजारिश है कि ये जो आपने सवाल, ये हमारी जो कौम है या जो ये माशरा है उसकी बुनियादी असास से मुतल्लिक है कि यहाँ जो आम आदमी जो है वो क्या है। वो पिछले 3-4 हज़ार साल से पहले आर्य आते थे, हुक्मरानी करते थे, फिर मुसलमान आना शुरू हुए, वो हुक्मरानी करने लगे, अंग्रेज आए, वो हुक्मरानी करने लगे। तो ये बड़ी पुरानी बातें, जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन कई मुल्क हमसे बाद में आजाद हुए हैं ना। मैं अर्ज करूं जी कि चीन का एक बाकायदा गौर व फिक्र के एतबार से उनकी एक पूरी सोच और फिलोसोफर्स की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, उनका सोच का एक अंदाज है। वो जो कन्फ्यूशियस था वो बाकायदा एक मजहब है। हमारे यहाँ इस बड़े सगीर में इस तरह की कोई सोच और फिक्र की जो तहरीक थी वो आगे नहीं आई। वहाँ जो मैं गुजारिश करता हूँ ना जी, मेरी बात सिर्फ 4 फिक्रे सुन लेंगे तो आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ सदियों से जो आम आदमी था उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उसको जात बरादरी में वो फंसा हुआ है। तो ये जो आप सुने पढ़ के पाकिस्तान में आगे आचिसन के पढ़े बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पढ़े तो है ना। मैं अर्ज करूं ये जब पूरा जब ये कौम, बिलावल कहाँ का पढ़ा हुआ है? मैं तो बिलावल क्या पढ़ा हुआ है? क्या नहीं, यहाँ के जगीरदार माइंड है भाई। बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, क्या ब्यूरोक्रेसी सारी बात पढ़ के आती है। मेरी गुजारिश है, देखिए बिलावल इज नॉट अ रेफरेंस। मैं तो इन्होंने बात की तो मैंने उसका जवाब दिया। गुजारिश है कि ये जो मटीरियल है ना, इस मटीरियल को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अवाम को आप तालीम दें, उनको शऊर दें, और यहाँ तो आम आदमी वो तो भी अपनी रोजी रोटी के चक्कर से बाहर बेचारा नहीं निकल रहा। आप उसको उस रोजी रोटी का जो 2 टाइम का खाना है ना, उसके चक्कर से बाहर निकाले। अच्छा, हम बात कर रहे थे और तलीम और शऊर। ये बताइए होगा क्या? ये जो इस वक्त 27 को या 28 को, मुझे ये लग रहा है कि 25 को तो टेबल नहीं होगी, 28 को होगी। तो जो आखिरी अंदर अगर स्पीकर कहता है कि मैं काउंट नहीं करूंगा, ऑब्जर्वेशन आ गई है कि काउंट होंगे, तो फिर क्या बनेगा? वो जी ये अगर ये वैसे मेरे मुंह में खाक, ये है तो बड़ी गलत मिसाल, लेकिन हम थोड़ा कोई 10% हम 1971 में आ गए हैं। यहाँ एक तरफ मुजीबुर रहमान साहब थे, एक तरफ भुट्टो साहब थे, और इधर हम उधर इकबाल से मैं गुजारिश करूं, इतनी चार्ज एटमॉस्फेयर में जो कि इस वक्त इस्लामाबाद का है, अगर पॉइंट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होती है, आई एम वेरी मच श्योर कि ये तसादम हो जाएगा। देयर विल बी within the parliament, within the national assembly, there will be झगड़ा। मुझे झगड़ा नजर आ रहा है। झगड़े में कैसे एलिमेंट एंटर हो रहे हैं? मसला तो ये है कि अगर दोनों कांग्रेस कामयाब हो जाती है तब भी कुछ इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है। ये सार्जेंट काम हो जाता है तब भी बुरी बात नहीं है। क्या बात है? सार्जेंट एट आर्म्स, एक मिनट सर, सार्जेंट एट आर्म्स कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। You have to be very stringent। जी वो तो इमरान खान साहब ने कल बयान दिया है ना
کہ چوری کے پیسوں سے اگر حکومت گرائی گئی تو بڑی تباہی آئے گی. دیکھیں یہ وہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ووٹر نو کانفیڈنس پر عمل درآمد کے لیے پیسفل کروانے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ پہلے یہ تو بتائیے جائے نا. آپ دیکھیے اگر اپوزیشن آپ نے میری بات سنن، میں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ نظام کو اگر چلانا ہے، اگر کامیاب ہو جاتی تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ناکام ہوتی تب بھی کوئی بات نہیں. دونوں پارٹیاں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں دھکے سے ہم نے نکالنا ہے عمران خان کو. عمران خان کہتے ہیں میں نے دھکے سے رہنا ہے. دیکھیے یہ تصادم ہے، یہی تو تصادم ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. میں 1 گھنٹے سے یہی برداشت کر رہا، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دونوں طرف غلط ہیں، دونوں فریقین غلط ہے. حکومت جو ہے وہ بالکل اس طرح جس طرح کے انڈر 19 ہے، اپوزیشن اس طرح ہی اوور 16 ہے. دونوں کو ایوان کے اندر بیہیو نہیں کرنا آ رہا. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اتنی دیر بعد اقتدار میں آنے کے بعد اگر اب بھی ہم عمران خان کو نہ نکال پائے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ان کو اپنی سزائیں نظر آ رہی ہے. جبکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ موقع میں نے کس طرح گزار لیا، میرے اگلے بھی 5 سال پر. پریسیڈنٹ تو موجود ہے، 11 سال زرداری کو کیا سزا ملے گا؟ وہ تو اندر ہی رکھا. دیکھیں اس میں قصور زرداری کے نہیں، اس میں قصور عدالتوں کا ہے. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بھی وائٹ کالر وہ اس لیے کہ وہ ثبوت ہی غائب ہو گیا. ہزار بلوچ سندھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مالٹوں کے سانے کے لیے تو سپریم کورٹ باہر نہیں گئی یا کسی کو کچھ نہیں ہوا. اس طرح کئی پاکستان کے واقعات ہیں. مجھے بتائیے کہ اس وقت ذمہ داری کس کی ہے؟ جو طاقتور طبقے کی. جوڈیشری کی. دیکھیے جوڈیشری کبھی مجھے بتائیے کوئی انصاف دیا ہے؟ نہیں، انصاف دیا بھی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کوئی فیصلہ مجھے کورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے کوئی فیصلہ کورٹ کریں کہ جوڈیشری منیب صاحب جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ قوموں کی زندگی میں جو ان کا آئین ہے وہ ماں یا باپ کی طرح ہوتا ہے. مقدس کہتے ہیں. پاکستان کے آئین کو رونگنے کے جو فیصلے تھے ہماری اعلیٰ عدالتوں نے کیا کیے. جسٹس منیر صاحب نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی توڑی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد جب 1977 آیا تو انہوں نے کہا جی کہ ضیاء الحق جو ہے وہ ماشاء اللہ نہیں لگا سکتا. پہلے کہا ماشاء اللہ لگا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ نظریہ ضرورت ہے، آپ قرآن دیکھیں. چلو ڈاکٹر حسن صاحب آپ دیکھیں آپ کا سوال جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ نا اس پر فوکس ہے. لاسٹ لائن نئے کانفیڈنس کے دوران آپ ملک میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نو کانفیڈنس کوئی طاقت اور طبقے اس کو واپس کر سکتے ہیں؟ اس ہنگامے کو روک سکتے ہیں؟ رک جائے گا یا کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں سر آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا ہوگا. مجھے جو میری ادنا بصارت ہے، مجھے تو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان میں جیسے شاہ صرف فرمایا ایک آئین بالاتر ہوتا ہے، تو پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں تو یہی لگا ہے، اور اسی میں ہم مستقبل کا آئینہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آئین ہے اسی کا آئین ہے، اسی کے آئین کے مطابق آئین نے بھی عمل درآمد کیا ہے جس کے پاس طاقت ہے. تو یہ میری بصارت تو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ خالصتاً ایک طاقت کا جوڑ پڑ چکا ہے. جس کی طاقت ہوگی، خواہ وہ منفی طاقت ہے، کرپشن کی، مال و دولت کی، غیر ملکی فنڈنگ کی طاقت ہے، یا وہ پاکستان کے اندر اپنے امی یا جتھوں کی طاقت ہے، یا کچھ اور طاقت ہے. جس کے پاس طاقت ہوگی آئین نے بھی وہی کرنا ہے اور وہی آئین کہلائے گا. اس کے علاوہ نہ پہلے ہمارا کوئی مقدر تھا سر، نہ اب مقدر ہے. میں صرف یہ لاسٹ لائن مجھے بتائیے کہ کیا اس کو ہم سنبھال سکیں گے؟ اگر حالات اس طرح بگڑ جاتے ہیں تو کیا یہ ملک متحمل ہوگا؟ ون لائن متحمل تو وہ کیا کرے چڑی بیچاری، کیا کرے ٹھنڈا پانی، یہ تو انہوں نے برداشت تو کرنا ہی ہے، ہم پہلے کر رہے ہیں. دیکھیں میں پھر یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم معاملات کو اس نہج پر نہ لے جانے دیا جائے. ماں دھرتی میں خون مانگنا تھا اور بیٹے پانی سے تالاب کو بھرتے جاتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. دعا گو ہیں. جمہوریت ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ عوامی خدمت ہے، لوگ عبادت کے لیے ادھر آتے ہیں، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ عوام ہی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اتنی جان ہلکان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نو کانفیڈنس بالکل آپ کا حق ہے، پاس ہوتی ہے تب بھی حکومت کو مزاحمت نہیں کرنا چاہیے، کوئی نئے بکھیڑے میں نہیں پھنسنا چاہیے، اور اگر ناکام ہوتی ہے تو اپوزیشن کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر ملک بچانا ہے اور اگر یہ ملک اسی طرح ترقی کرتا رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جیسے کئی لوگ ہندوستان کے منڈیوں میں 2-2 ڈھائی من کی آلووں کے بوری اٹھا کے ہندوؤں کے نیچے کام کر رہے ہیں. اپنا رہے کھانا کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.